اچھا بچوں جی جی اچھا بچوں، یہ سبق اپنی مدد آپ جو ہے یہ جاری و ساری ہے صفحہ 7 درمیان سے بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے، اوروں پر بھروسے سے اور اپنی مدد آپ۔ یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے، پچھلے سے مراد اپنی مدد آپ، اور پہلا خود انسان کو یعنی کہ اوروں پر بھروسہ جو ہے یہ انسان کو برباد کرتا ہے۔ تو یہ اقتباس دیکھا ہم نے، یہ اقتباس محض 2.5 سطروں پر مشتمل ہے، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے، اور بورڈ کے پرسجات میں کئی مرتبہ آیا ہے یہ اقتباس۔ اس اقتباس میں اپنی مدد آپ کے جو فوائد و ثمرات ہیں انہیں موضوع تحریر بنایا گیا ہے کہ اپنی مدد آپ یعنی کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، اپنی صلاحیتوں کو اپنے تصرف میں یعنی استعمال میں لانا، یہ ایک عمدہ عمل ہے۔ یعنی کہ اس عمدہ عمل سے اقوام نے، معاشرے نے، دنیا نے ترقی کی ہے۔ یعنی کہ آفاقی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اقبال اسی بات کو اپنے اشعار کی زینت بناتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، چاہے تو بدل ڈالے آیت چمنستان کی، چاہے تو بدل ڈالے آیت چمنستان کی، یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے۔ پھر اپنے ایک اور شعر میں کسی اپنی مذاق کا اظہار کرتے ہیں کہ جو اقوام، جو معاشرہ، جو فرد یا جو قوم اپنی مدد آپ کو تصرف میں لاتی ہے، یعنی کہ محنت مشقت سے کام لیتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھتے ہیں ایک شعر میں، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ اب اس اقتباس میں ہمیں تاریخ کے صفحات گردانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ جن اقوام نے، جن قوموں نے محنت کی، مشقت کی، اپنا وقت ضائع نہیں کیا، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوئی، اور اس کے برعکس وہ قومیں، وہ افراد جنہوں نے اپنا وقت ضائع کیا، جنہوں نے محنت اور مشقت سے کام نہیں لیا، آج وہ قومیں پچھتاوے کا شکار ہیں۔ لہذا دنیا میں ترقی محنت و مشقت سے ہی عبارت ہے۔ جو قوم محنت و مشقت کو اپنا شیوا بناتی ہے وہ قوم ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس اقتباس میں بھی یہی پیغام ہے کہ جب ہمارے معاشرے کے لوگ، جب ہماری قومیں، جب ملت اسلامیہ اپنی مدد آپ کے اصول کو سمجھے گی، یعنی کہ اپنی صلاحیتوں کو تصرف میں استعمال میں لائے گی، تو پھر اسے
کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہ کسی خضر کو، پھر وہ کسی معجزے کو نہیں ڈھونڈے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اوصاف سے نوازا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان باعث تخلیق کائنات ہے، انسان نائب خدا ہے، انسان دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے۔ جب انسان اپنی صلاحیتوں پر اکتفا کرتا ہے، اپنی خصوصیات کو، اپنے اوصاف کو تصرف میں لاتا ہے، تو پھر اس کی تمام تر خامیاں، تمام تر کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ محنت ہی سے، مشقت ہی سے، جہد مسلسل ہی سے قومیں عظیم بنتی ہیں، انسان عظیم تر بنتا ہے۔ اس لیے جب معاشرے کے لوگ، جب ملت اسلامیہ اپنی مدد آپ کے اصول کو سمجھے گی اور استعمال میں لائے گی، تو پھر ملت اسلامیہ کو کسی معجزے کی یا کسی خضر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح سے اوروں پر بھروسہ کرنا، یعنی کہ دوسروں پر اکتفا کرنا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے۔ اوروں پر بھروسے کی یہاں مذمت کی گئی ہے کہ اوروں پر بھروسہ ایسا عمل ہے جو انسان کو برباد کرتا ہے، انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتا ہے، انسان کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ وہی بات جو علامہ محمد اقبال نے اپنے ایک شعر میں بیان کی، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ اسی طرح سے جو اوروں پر بھروسہ کرتا ہے، یعنی کہ اپنی صلاحیتوں کو پس پش ڈال دیتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو تصرف میں نہیں لاتا، تو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت باقی نہیں رہتی، حتیٰ کہ وہ انسانیت کے مرتبے سے گر جاتا ہے اور وہ حیوان سے انسان بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اپنی مدد آپ کا اصول ایسا ہے کہ یہ انسان کو عظیم تر بناتا ہے۔ تو علامہ اقبال اپنے ایک اور شعر میں بھی یہی بات کرتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعمال سے ہی، اوصاف سے ہی بہتر بناتا ہے، اور اسی محنت سے، مشقت سے، ریاضت سے انسان کی زندگی سنورتی ہے، انسان اپنی دنیا آباد کرتا ہے، شاد کرتا ہے، اور اپنی آخرت یا عاقبت کو بھی چار چاند لگاتا ہے۔ تو لہٰذا اس اقتباس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اپنی مدد آپ ایک ایسا قاعدہ ہے، ایک ایسا اصول ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جس سے انسان عزت حاصل کر سکتا ہے، اور اپنی مدد آپ نہ کرنا، یعنی کہ اپنی صلاحیتوں کو بروکار یا تصرف میں نہ لانا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان دنیا میں ذل و رسوا ہوتا ہے اور انسان کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش۔ اجراء کا مطلب ہے جاری کرنا، جاری رکھنا۔ یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال کہ قومی انتظام سنوارنا اور عمدہ قوانین جاری کرنے کی خواہش، سر سید کہتا ہے میرے نزدیک ایک ہمارا پرانا غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈریگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا،
یہ ولیم ڈراگن جو ہے یہ آئرلینڈ کا خیر خواہ تھا، اور آئرلینڈ کا دارالحکومت کیپٹل لندن ہے، تو وہاں ایک نمائشگاہ تھی دستکاری کی۔ دستکاری سے مراد نمائشگاہ دستکاری سے مراد ایسی نمائش جہاں ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء رکھی جائیں۔ اس نے اس موقع پر کیا کہا؟ اس نے کہا، جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اس وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی، طاقتور توقع، امید اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال یعنی کہ مستقل مزاج اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اصل میں یہ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ولیم ڈریگن نے ڈبلن کی نمائشگاہ دستکاری میں جو کچھ کہا، اس کا نچوڑ، اس کا مرکزی خیال یہ ایک جملہ ہے: استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ انسان محنت سے اور مستقل مزاجی سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی کی ہو جاوے گی۔ تو یہ ان کی ولیم ڈریگن کی تقریر کا ایک اقتباس تھا، ایک پیراگراف تھا جو انہوں نے دستکاری کی نمائشگاہ میں کہی یا پیش کیا۔ اس کا بنیادی نقطہ، بنیادی بات اس میں یہی ہے کہ استقلال، مستقل مزاجی اور محنت سے انسان اپنی منزل مقصود حاصل کر سکتا ہے۔ آگے اقتباس دیکھتے ہیں۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ اقتباس پھر اہم ہے تشریح کے لیے، ویسے ہے تو طویل اقتباس، لیکن اس کا کچھ حصہ ابتدا سے یا آخر سے، درمیان سے تشریح کے لیے آ سکتا ہے، کئی بار آیا بھی ہے بورڈز کے اوپر۔ انسان کی اگلی پشتوں کے یعنی کہ انسان کی پہلی نسلوں کے زمانہ گزشتہ کے انسان کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی یعنی کہ پوشیدہ چھپی ہوئی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات زر سے یعنی کہ بھاری آلات، زرعی آلات سے کام لینے والوں، ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی
اور اس کو اعلیٰ درجے تک پہنچایا۔ تو یہاں تک آدھا اقتباس میں نے پڑھا۔ ذرا اس کی وضاحت، اس کی تشریح دیکھتے ہیں، اس اقتباس میں کیا پیغام ہے۔ تو وضاحت طلب نثر پارہ میں ہم نے دیکھا کہ فاضل مصنف نے انسان کو، ملت اسلامیہ کو، اہل ہند کو، اپنے قارئین کو زمانہ گزشتہ کی تاریخ جو ہے وہ پڑھنے کی، سمجھنے کی دعوت دی ہے کہ اگر ہم زمانہ گزشتہ کے انسان کے حالات و واقعات پر غور کریں تو چند حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، انسان غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، انسان جانوروں پر سواری کرتا تھا، انسان چاند اور سورج کی پوجا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انسان نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، جاں فشانی سے، شب و روز کی مشقت سے انسان نے اس وقت کو تبدیل کر دیا۔ یعنی کہ زمانہ گزشتہ میں جب انسان غاروں میں رہا کرتا تھا، جانوروں پر سواری کرتا تھا، چاند اور سورج کی پوجا کیا کرتا تھا، لیکن آج کا جو ترقی پذیر انسان ہے کہ غاروں میں نہیں رہتا، یہ محلات میں زندگی بسر کرتا ہے، یہ جانوروں پر سواری نہیں کرتا، یہ فضاؤں میں اڑتا ہے، یہ چاند اور سورج کی پوجا نہیں کرتا بلکہ مختلف سیاروں کو تسخیر کرنے کی سوچتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ایک ہی وقت میں ممکن نہیں ہوا، یعنی کہ اس میں سال ہر سال کی محنت پوشیدہ ہے۔ انسان کی موجودہ حالت جو ہے اس میں سال ہر سال یعنی کہ صدیوں کی محنت کا ثمر موجود ہے کہ آج انسان ایک ایسے عہد میں، ایک ایسے زمانے میں قدم رکھ چکا ہے جس کا اظہار اقبال نے اپنے ایک شعر میں کیا۔ فرماتے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اب وہی ترقی کی منازل جو آج بھی جاری و ساری ہیں، یعنی کہ انسان نے یہ ترقی کی منازل مختلف مراحل میں طے کی۔ تو ترقی کی اس منزل میں صرف ایک انسان نے اپنی کارکردگی ظاہر نہیں کی، صرف ایک انسان نے یہ ترقی کا سارا عمل طے نہیں کیا، بلکہ اس میں مختلف لوگوں نے، مختلف انسانوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ ترقی کے اس سفر میں محنتی، مستقل مزاج، محنت کرنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ ترقی کے اس سفر میں کسان بھی شامل تھے، ترقی کے اس سفر میں کوہکن بھی شامل تھے، کانوں کے کھودنے والے بھی شامل تھے۔ ترقی کے اس سفر میں ہمارے مفکرین، ہمارے فلسفی، ہمارے دانشور، ہمارے انجینئر، جن کے لیے یہاں لفظ آلات جرسکیل استعمال ہوا، یعنی کہ بھاری آلات سے، زرعی آلات سے کام لینے والے لوگ بھی شامل تھے۔ یعنی کہ ہر طرح کے لوگوں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں مدد کی ہے۔ یعنی کہ ترقی کا یہ سفر انسان نے نہ ہی ایک ہی وقت میں طے کیا، نہ ہی ترقی کا یہ سفر محض ایک انسان نے طے کیا، بلکہ اس میں مختلف عوامل جو ہیں وہ سرگرم تھے۔ آج انسان یہاں تک پہنچا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔
یعنی کہ جان فشانی سے، مشقت سے، محنت سے یہ ترقی کا سفر ہم تک آیا ہے، ہم تک پہنچا ہے، اور ترقی کا یہ سفر جن مراحل سے گزرا ان کا تذکرہ اس اقتباس میں کیا گیا۔ اب سر سید احمد خان اس اقتباس میں یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ترقی کے اس سفر کو پڑھنا چاہیے، ترقی کی اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے، یعنی کہ تاریخ کے صفحات دہرانے چاہیے کہ انسان نے سالہ سال کی محنت اور مشقت کے بعد موجودہ زمانے کے انسان کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور ہمیں بھی ترقی کے سفر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی، یعنی کہ زندگی ہے ہی محنت و مشقت سے عبارت۔ آگے اقتباس میں رہتا ہے وہ دیکھتے ہیں ذرا۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، تعمیر کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی ایک ترتیب پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے، رفتہ رفتہ حالات و واقعات نے یا وقت نے یا زمانے نے موجودہ نسل کو، یعنی کہ ہمیں، اس زرخیز اور بے بہا قیمتی جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل مار سر گنج، خزانے پر بیٹھے ہوئے سانپ کی طرح، مثل مار سر گنج، خزانے پر بیٹھے ہوئے سانپ کی طرح اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑیں۔ مگر افسوس، صد ہزار افسوس، مگر افسوس، بہت زیادہ افسوس۔ صد ویسے سواد دال صد کا مطلب 100 ہوتا ہے، 100، یہاں اسے مراد ہم لیں گے افسوس، بہت ہی افسوس کہ ہماری قوم نے، ملت اسلامیہ نے ان پرکھوں کی، آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ اب یہ باقی ماندہ جو اقتباس ہے ذرا اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی وضاحت دیکھتے ہیں، اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیغام دیا گیا۔ اب اس اقتباس کی آخری جو چند سطریں ہیں تو یہ پہلی بات کا ہی تسلسل ہے کہ انسان نے ترقی کا یہ سفر مختلف مراحل میں طے کیا، اور ترقی کے اس سفر میں مختلف عوامل سرگرم رہے، اس لیے آج انسان یہاں تک پہنچا ہے۔ یعنی کہ ترقی کا یہ سفر جو ملت اسلامیہ تک پہنچا، یا سر سید احمد خان جس دور میں اپنے مضامین تحریر کر رہے تھے، ان کے یہ مضامین جنہیں یہاں مقالہ جات کا نام دیا گیا، یہ مضامین انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تحریر کیے، کیونکہ مسلمانوں کی حالت بگڑی ہوئی تھی، تو ان نامساعد حالات میں سر سید احمد خان نے ملت اسلامیہ کو سمجھانے کی، باور کرانے کی، احساس دلانے کی کوشش کی، اور انہیں بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد نے ترقی کا یہ سفر جو ہے مختلف مراحل میں طے کیا، اور ترقی کا یہ سفر ہم تک جب پہنچا تو یہ ترقی کا یہ سفر بہتر تھا، عمدہ تھا،
لیکن یہاں ایک جملہ استعمال ہوا ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی کہ ہمارے آباء و اجداد نے محنت سے، مشقت سے ہمارا علمی سرمایہ اکٹھا کیا، یعنی کہ علم و ہنر کے موتی جو چہار سو بکھرے ہوئے تھے انہیں اپنی ذہانت فطانت سے یکجا کر کے انہوں نے ہمیں دے دیا یا ہمیں میسر کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ یہ ترقی کا یہ سفر، یہ سارا علمی سفر، یہ ہمارے آباء و اجداد کی جستجو جو ہم تک پہنچی، تو ہمارے آباء و اجداد نے ترقی کا یہ سفر بہت ہی مشکل مراحل میں طے کیا تھا، بڑی محنت اور جستجو سے ترقی کا یہ سفر طے ہوا تھا۔ تو ترقی کا یہ سفر یعنی کہ اپنی مدد آپ کے یہ ثمرات ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اس لیے منتقل نہیں کیے کہ ہم صرف جیسے خزانے پر سانپ بٹھا دیا جاتا ہے ہم اس کی حفاظت کریں۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل مار سرگن یعنی کہ خزانے پر بیٹھے ہوئے سانپ کی طرح اس کی حفاظت کریں، کہ ترقی کی یہ دولت، ترقی کا یہ سفر، ترقی کا یہ مرحلہ جو آباء و اجداد نے ہم تک پہنچایا بڑی جان پیشانی سے، بڑی مشقت سے، ہمیں چاہیے کہ ہم ترقی کے سفر کو مزید ترقی دیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی قوم جو ہے وہ ترقی کے اس سفر سے مستفید ہو سکے، کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آباء و اجداد نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے بکھرے ہوئے علم و ہنر کے جو موتی تھے انہیں یکجا کر کے ہمیں دیا۔ تو سر سید کہتا ہے سر افسوس مجھے اس بات جی سر آپ کا لیکچر ختم ہونے میں 2 منٹ پڑے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے، میں بس ختم کر رہا ہوں۔ جی سر اوکے۔ جی میں ختم کروں گا۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے علم و ہنر کے جو بکھرے ہوئے موتی یکجا کر کے ہمارے حوالے کیے، تو ہم نے محض اس کی حفاظت اس طرح سے نہیں کرنی کہ جیسے خزانے پر کسی سانپ کو بٹھا دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے علم و ہنر کے ان موتیوں کو مزید جلا بخشنی ہے اور مزید ہم نے ترقی دینی ہے تاکہ علم و ہنر کے ان موتیوں سے ہماری آنے والی نسلیں مستفید ہوں۔ لیکن ہوا کیا کہ افسوس، بہت افسوس، سید احمد خان افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ ملت اسلامیہ نے آباء و اجداد نے ترقی کا سفر طے کیا، علم و ہنر کے جو موتی ملت اسلامیہ کو منتقل کیے، ملت اسلامیہ کو عطا کیے، ملت اسلامیہ کو دیے۔ ملت اسلامیہ نے علم و ہنر کے ان موتیوں کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ ان موتیوں کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ تو اقبال فرماتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔